بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 93 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے یمن والوں کے ایمان کی فضیلت۔ آج کے سبق میں ہم حرص حدیث کی تشریح کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کی ایمان کی فضیلت بیان کی ہے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 92 میں ہم نے ایمانیات سے متعلق بعض حدیث کا ذکر کیا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ایمان والے بعض صفات کا ذکر کیا تھا، جس میں ایک یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اس کی مکمل تشریح آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ذکر کی تھی جس میں پڑوسی کا خیال رکھنا، مہمان کی عزت کرنا، بلائی کی بات کہنا یا خاموش رہنا، یہ بھی ایمانیات میں سے ہے۔ تو اس کی تشریح بھی ہم نے پچھلے سبق میں کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی ایمان کی فضیلت بیان کی ہے۔ باب تفاضل اہل الایمان فیہ و رجحان اہل الیمن فیہ۔ اہل ایمان کی اس میں ایک دوسرے پر فضیلت اور اس میں اہل یمن کا رجحان۔ حدیث عقبۃ بن عمرو ابی مسعود قال اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ نحو الیمن فقال الایمان یمان ہا ہنا الا ان القسوة وغل القلوب في الفدادین عند اصول اذناب حيث يطلع قرن الشیطان في ربیعة ومضر۔ اخرجہ البخاری فی کتاب بدء الخلق باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شغف الجبال۔ ترجمہ۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کے بعد فرمایا ایمان ادھر یمن میں ہے، خبردار، بے شک سختی اور سنگ دلی اونٹوں کی دموں کے پاس کھڑے ہو کر ہانک لگانے والوں میں ہے، ربیہ اور مضر میں کہ جہاں سے شیطان کے دو سینگ طلوع ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب بدء الخلق باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شغف الجبال میں نقل کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں یمن والوں کی فضیلت ہے کہ ایمان یمن والوں جیسے ایمان ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے صفحات میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یمن سے مراد کون ہے؟ اہل یمن سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان ادھر ہے۔ مختلف محدثین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارہ سے مختلف چیزیں مراد لی ہے۔ نمبر 1، بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد مکہ ہے کیونکہ مکہ مدینے سے یمن کی سمت میں ہے جو کہ جنوب کی سمت ہے۔ نمبر 2، بعض حضرات کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر تھے۔ تبوک سے مکہ و مدینہ دونوں یمن یعنی جنوبی سمت میں ہے، لہذا یہاں مکہ اور مدینہ دونوں مراد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ حجاز کا علاقہ مراد ہے۔ اس قول کی تائید صحیح مسلم میں موجود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سے بھی ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اہل حجاز میں سے ہے۔ اہل حجاز کا لفظ استعمال کیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بعض نے اس سے انصار مراد لی ہے کیونکہ انصار کی اصل یمن سے ہے۔ انصار کے آبا یمن سے آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے۔ یہ محدثین ایمان کی نسبت ان کی طرف کرنے کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ انصار نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھرپور نصرت فرمائی تھی۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ان کے اصل مفہوم میں لیا جائے کہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی تعریف فرمائی ہے۔ اہل یمن کی تعریف اور ایمان کی ان کی طرف نسبت کی بنیاد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دیگر علاقوں کی نسبت اہل یمن جلد ایمان کی طرف آئے تھے۔ دوسری بات کہ اس میں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل یمن، تو اس اہل یمن سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث مبارک میں ایمان کی نسبت اہل یمن کی طرف کی گئی ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل یمن مراد ہے، یہ مراد نہیں کہ ہر دور میں ہی اہل یمن کو یہ فضیلت حاصل رہے گی، یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان میں خوبی ہے جس کی وجہ سے ایمان کی طرف ان کا بڑھنا تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ان کی خوبی پھر مستقل طور پر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ پھر اس حدیث میں چند جملے دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ شیطان کے سینگ طلوع ہونے کی جگہ، تو شیطان کے سینگ طلوع ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو شیطان کے سینگ طلوع ہونے سے مراد فتنوں کا ظہور ہے، کہ یہ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ ربیہ اور مضر دو قبیلوں کے نام ہیں جو نزار ابن معد ابن عدنان کے دو بیٹوں ربیہ اور مضر کی اولاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش بھی مضر کی اولاد میں سے ہے۔ اونٹ عرب میں ایک بڑی دولت شمار ہوتی ہے۔ اونٹ کے مالک عموماً مالدار ہوتے ہیں اور ان میں سنگ دلی پہ پائی جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں یمن کی طرف ایمان کی اور ربیہ اور مضر کی طرف فتنوں کی ظہور کی نسبت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اہل یمن ہمیشہ خیر پر رہیں گے اور ان کا ہر فرد اچھا ہوگا، اور نہیں یہ کہ ربیہ اور مضر میں ہمیشہ فتنہ ہی رہے گا اور ان کا ہر فرد ہمیشہ برا ہی ہوگا۔ اہل یمن کی طرف ایمان کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے جلد ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ہے، اور ربیہ اور مضر کی طرف فتنوں کے ظہور کی نسبت کے بعد کسی دور میں ظہور پذیر ہونے والے کسی بڑے فتنے کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ضروری نوٹ ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 28، وہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے جو پیچھے گزر چکی ہے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاکم اہل الیمن اضعف قلوبا وارق افئدة الفقه یمان والحکمت یمانیۃ، اخرجہ البخاری فی کتاب المغازی باب قدوم الاشعریین واہل الیمن۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا تمہارے پاس اہل یمن والے آئے ہیں، نہایت نرم دل اور رقیق القلب ہے، فقاہت یمنی ہے اور حکمت یمن والوں کی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی میں باب قدوم الاشعریین واہل یمن میں نقل کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں بھی ہم اگر دیکھ لیں اہل یمن کی فضیلت بیان کی ہے، کچھ الفاظ ان کے لیے مختلف ذکر کیے ہیں کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور ان میں سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور حکمت ان میں ہوتی ہے، لہٰذا یہ چیزیں ان کی معتبر ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے حدیث ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم، اخرجہ البخاری فی کتاب بدء الخلق باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شغف الجبال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر کا سرچشمہ مشرق کی طرف ہے، اور فخر اور غرور گھوڑوں اور اونٹوں والوں میں اور ہانک لگانے والے وحشیوں میں ہے، اور سکون بکریوں والوں کے پاس ہے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب بدء الخلق باب خیر مال المسلم غنم یتبع بها شغف الجبال میں نقل کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف یہ کفر کا سرچشمہ ہوگا، اور جو گھوڑے والے اور اونٹ والے ہیں ان میں نخوت اور تکبر ہوتا ہے، اور جو ہانک کر لے جانے والے وحشیوں میں، اور سکون جو ہے یہ بکریوں والوں میں ہے۔ کفر کا سرچشمہ مشرق کی طرف ہونے سے ربیہ اور مضر قبائل کی طرف اشارہ ہے۔ ربیہ اور مضر کے قبائل مدینے سے مشرق کی طرف وسط عرب میں آباد تھے۔ نزار ابن معد ابن عدنان نے اپنے موت سے قبل اپنے بیٹے مضر کو اونٹ اور ربیہ کو گھوڑے بطور وراثت تقسیم دیے۔ اونٹ اور گھوڑوں والے عموماً دولت مند ہوتے ہیں، اور وہ دولت کے نشے میں عاجزی سے محروم ہو کر فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگلے سبق میں ہم
وہ حدیث ذکر کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. تو اس کی اور اس کی سے متعلق کچھ دیگر حدیثیں اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ.